بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے، لیکن اس کے اثرات جو باہر یورپین ممالک بھگت رہے ہیں، رشیا کے ساتھ ان کی مخاصمت بڑھ رہی ہے اور حالات آئندہ آنے والے دنوں میں سدھرنے کے بجائے زیادہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس یہ ہوئی ہیں کہ رشیا سے 2 پائپ لائنز نارڈ اسٹریم 1 اور نارڈ اسٹریم 2 یہ یورپ کو گیس سپلائی کرتی ہیں۔ نارڈ اسٹریم 2 تو غالباً اس وقت بند تھی، وہ آپریشنل نہیں تھی، لیکن نارڈ اسٹریم 1 جو ہے وہ گیس سپلائی کرتی تھی۔ رشیا نے پہلے ہی گیس سپلائی کم کر دی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یورپ میں شارٹیج آ رہی تھی، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ دھماکے غالباً پائپ لائن کے ساتھ ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ دھماکے ہوئے ہیں۔ یہ خاص طور پہ سویڈن کے جو کوسٹ گارڈز ہیں انہوں نے یہ انفارمیشن دی ہے کہ کچھ دھماکے ہوئے، جس کی وجہ سے پائپ لائنز ڈیمیج اور اس کے بعد ان میں سے گیس لیکیج شروع ہو گئی ہے۔ 2 جگہ پہ لیکیج ڈنمارک کے ایریا میں آ رہی ہے اور 2 جگہ پہ لیکیج جو ہے وہ سویڈن کے ایریا میں آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ 3.5 لاکھ ٹن ایک وقت پہ گیس موجود تھی ان پائپ لائنز میں، جو کہ لیک ہو کے سمندر میں جا رہی ہے اور سمندر کو نہ صرف پولیوٹ کرے گی، اس سے جو سمندری حیات ہے اس کو بھی نقصان ہوگا اور اس سے اور ماحولیات کا بھی مسئلہ بنے گا۔ لیکن مور دین دیٹ، جرمنی نے یہ الزام لگایا کہ چونکہ کوئی دھماکے سنے گئے ہیں، اس وجہ سے یہ دہشت گردی کا ایک واقعہ لگتا ہے۔ رشیا نے بھی اس پہ پریشانی کا اظہار کیا ہے اور رشیا نے ذمہ داری لینے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہو کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ یہ ایک کنسورشیم ہے یورپین کنٹریز کا جو کہ اس گیس پائپ لائن کو اون کرتا ہے، جس میں کہ گیس پروم جو کہ رشیا کی گیس کی کمپنی ہے بہت بڑی، میجورٹی شیئر، زیادہ شیئر ان کے پاس ہیں۔ سو اونرشپ یا مینجمنٹ آپ کہہ لیجئے کہ گیس پروم کے پاس ہوگی۔ اب اس لیکیج کی وجہ سے یورپ میں جو پریشانی ہے امیجیٹ وہ یہ ہے کہ یورپ میں گیس کی قلت پہلے ہی تھی، اب وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ رشیا کے پاس جواز ہوگا کہ وہ چاہے تو ان گیس پائپ لائنز کو بند کر دے تاکہ لیکیج جو ہے وہ ٹھیک کی جائے۔ لیکیج یا جو پائپ لائنز ہیں وہ گزرتی ہیں رشیا سے آ کے اور وہ بالٹک سی کے اندر سے، سمندر کے اندر سے، یعنی سمندر کی تہہ پہ یہ پائپ لائنز ہیں نیچے پانی میں، وہ یہاں سے گزرتی ہیں۔ اس وقت جرمنی کی اپنی جو گیس کی ضرورت ہے اس کا 50% حصہ رشیا کی گیس سے پورا ہوتا تھا۔ اسی طرح فرانس کا تقریباً 30% گیس جو ہے وہ رشیا پرووائڈ کرتا تھا۔ اٹلی تقریباً 40% گیس رشیا سے لیتا تھا۔ ان ممالک میں کرائسس بن گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گیس کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئیں، بہت بڑھ گئیں اور بڑھیں گی مزید، جیسے سردی آتی ہے بڑھتی ہے۔ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ سردیوں میں بغیر گیس کے گزارا کریں، کیونکہ افورڈ کرنا مشکل ہوگا، اور جو لوگ گیس بڑی مہنگی خریدیں گے ان کے لیے ویسے مسئلہ ہوگا کہ گیس کے بل ادا کریں یا اپنے گھر کے چولہے کو چلائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز پہ اوپر بہت برا اثر پڑا۔ جرمنی میں سب سے زیادہ اس وقت تشویش کا سما ہے، وہاں سب سے زیادہ پرابلم اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جرمنی کی انڈسٹریز بہت ساری بند ہو جائیں گی، اور جو چلیں گی وہ انڈسٹریز جو ہیں وہ اتنی مہنگی گیس لیں گی کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کہیں بڑھ جائے گی، اور جس کے نتیجے میں یا تو پروفٹ مارجن بڑے تھوڑے رہ جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ قیمتیں بڑھا کے تو کچھ پروفٹ مارجن کو بہتر کیا جا سکے۔ ان چیزوں کی وجہ سے وہاں پہ
میں یورپ کے معاملے میں دیکھ رہا ہوں کہ یورپ کے حالات جو ہیں وہ خاصے ناگفتہ بے ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال پیدا اس وقت ہوئی جب امریکہ نے سینکشنز لگائیں، اور شروع میں رشیا نے جب گیس پائپ لائن بند کی تو انہوں نے کہا کہ ان کے کمپریسرز اور اس کے سے ریلیٹڈ کچھ اکوپمنٹ کو کینیڈا میں بننے کے لیے دیا ہوا ہے، کوئی کہیں اور دیا ہوا ہے، وہاں سے آنا ہے، وہ آیا نہیں، سینکشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ریلیز نہیں ہو رہی۔ بہرصورت کینیڈا نے وہ بڑی جلدی اکوپمنٹ وہاں سے ریلیز کیا، لیکن اوور آل سینکشنز جو ہیں وہ بہرصورت رشیا پہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے رشیا کو نقصان ہو رہا ہے۔ ویسے تو کہنے کو رشیا نے اس گیس پائپ لائن کے بند ہونے کا بھی کہا ہے کہ اگر یہ پائپ لائن بند ہوتی ہے یا گیس کی سپلائی کم ہوتی ہے تو اس سے رشیا کو بھی گیس کا جو ریونیو آمدن آ رہی تھی وہ بڑی کم ہو جائے گی، وہ آمدن نہیں رہے گی۔ لیکن اس آمدن کو آپ چھوڑ دیجئے، گیس کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو رشیا کو جہاں جہاں باہر اور جگہوں پہ گیس وہ بیچ رہا ہے، چائنا کے ساتھ بہت بڑا ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہے، وہ کمائی ان کی بڑھ جائے گی۔ لیکن یورپ کو رشیا کے اوپر سینکشنز لگانا مہنگا پڑے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو رشیا ایک سبق سکھانا چاہتا تھا یورپین کنٹریز کو، کہ جنگ لڑنا تو اپنی جگہ پہ الگ بات ہے کہ آپ کی ہماری یا کسی کی بھی دو ملکوں کی جنگ ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ سینکشنز لگائیں تو سینکشنز دو دھاری تلوار ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سینکشنز لگا کے رشیا کو تو تباہ کریں اور آپ اس کی ذات سے بچ جائیں۔ نتیجہ یہ کہ آج یہی سینکشنز جو ہیں یہ یورپین اکانومی کو کاٹنا شروع کریں گے۔ اب یا تو رشیا کے اوپر سینکشنز کو نرم کریں یا پھر بھگتیں اس مسئلے کو کہ گیس رشیا سے ملنی بند ہوگی یا مشکل ہوگی، بہت تھوڑی آئے گی۔ ایک چیز واضح ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے حالات میں اور تعلقات میں بہتری آنے کی بجائے مخاصمت بڑھے گی۔ اس سے آپ کی جنگ کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے یورپین کنٹریز کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کو اس مصیبت کے وقت میں مدد کریں گے۔ کیسے مدد کریں گے؟ مالی امداد دیں گے یا کیا کریں گے؟ لیکن کیا امریکہ ان سب ملکوں کو کمپنسیٹ کر سکے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسری طرف رشیا نے نیٹو کو واضح طور پہ بتایا کہ نیٹو در حقیقت رشیا کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور رشیا نے واضح طور پہ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو وہ ہر طرح کے ہتھیار استعمال کریں گے تاکہ وہ اپنا مقصد پورا حاصل کر سکیں یوکرین کے معاملے میں۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا میں نے اگلے ویڈیو میں بھی یہ ذکر کیا تھا، پہلے ویڈیو میں، کہ جو بائیڈن نے بھی دھمکی دی ہے بڑی سٹرونگ قسم کی کہ اگر رشیا نے کوئی ایسا ویپن استعمال کیا تو اس صورت میں وہ نتائج سے بچ نہیں سکے گا، اس کے نتائج ہوں گے، کانسیکوینسز ہوں گے جو رشیا کو بھگتنے ہوں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں امریکہ کی طرف سے ایک دھمکی تھی کہ آپ اگر نیوکلیئر ویپن استعمال کریں گے تو پھر آپ بھی تیار رہیں کہ آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اب اس چیز کے تناظر میں آج ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو دیا جس میں کہ انہوں نے یہی بات کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ میں وارن کر رہا ہوں دنیا کو کہ جس رستے پہ ہم جس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں، یہ یوکرین کی جنگ صرف یوکرین کی نہیں بلکہ یہ جنگ، عالمی جنگ یعنی جنگ عظیم نمبر 3 بن سکتی ہے۔ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایسکیلیشن جو ہے یہ غیر ارادی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ارادتاً یہ کام کریں، غیر ارادی طور پہ بھی یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ اس نہج پہ ہم آلریڈی پہنچ چکے ہیں جہاں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ نیوکلیئر ویپنز جو ہم استعمال کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جنگ سے بچنے کے لیے کوشش کی جائے بجائے اس کے کہ ہم اس پالیسی کو پرسو کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ یوکرین پہ حملہ جو
رشیا نے کیا ہے وہ در حقیقت امریکہ کی کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے اس نے کیا ہے۔ خاص طور پہ اس نے کہا کہ جو امریکہ کا انخلا ہوا افغانستان سے اور جس سبتری اور جس برے طریقے سے ہم وہاں سے بھاگے نکلے، یہ وہ چیز تھی جس نے کہ رشیا کو یہ میسیج دیا کہ امریکہ آج اس حال میں نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پہ یوکرین کا دفاع کر سکے، لہذا یوکرین پہ حملہ ہوا۔ لیکن اس نے کہا کہ اس کے نتائج جو ہیں اس کے وہ انتہائی خوفناک ہو سکتے ہیں۔ کیوں کہ ایک طرف تو امریکہ نے یوکرین کے معاملے میں رشیا کے ساتھ ٹانگ پھنسائی ہوئی ہے اور خود ہماری فوج وہاں پہ نہیں لیکن پوری طرح انوالوڈ ہیں۔ اسی طرح تائیوان کے معاملے میں بھی امریکہ نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، اور چائنا کو ہم ایک چھوٹی طاقت نہیں سمجھ سکتے۔ چائنا ایک بہت بڑی طاقت ہے اور انہوں نے پچھلے سالوں میں ملیٹریٹی بہت ترقی کی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتا ہے کہ امریکہ کے لیے کوئی حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اس وقت اکانومی مشکل میں تھی اور یہ خرچہ جو ہم بے پناہ کر رہے ہیں اس سے امریکہ کے جو اسٹریٹجک ریزروز تھے، جو ان کا ریزرو میں پیسہ رکھا ہوتا ہے فارن ایکسچینج وغیرہ، وہ بڑی حد تک ڈپلیٹ ہو گیا، کم ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی اکانومی بھی انڈر پریشر آئے گی۔ تیل کی قیمتیں چڑھیں، امریکن لوگوں کے اوپر اس مہنگے تیل کا اثر پڑا، اور یہ سینکشنز کا نتیجہ ہے کہ تیل کی قلت مارکیٹ میں آئی، یعنی رشین تیل کم ہوا، سعودی عربیہ نے تیل کی مقدار یا اس کی پروڈکشن بڑھانے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ امریکن لوگ آج تیل مہنگا خرید رہے ہیں، لیکن اس ساری چیز کا فائدہ رشیا کو پہنچ رہا ہے کہ مہنگے تیل کی وجہ سے اس کی آمدن بڑھ گئی۔ دوسرے لفظوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیں کہ سینکشن لگانے سے ہم نے رشیا کی آمدن تھی اس کو بڑھا دیا، اور آج وہ اس آمدن کے ذریعے بڑی کامیابی سے یوکرین کے اندر جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر یہ آمدن اتنی نہ ہوتی تو بہت پہلے سے وہ جنگ بند کر جاتا۔ سو یہ وہ تجزیہ ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ کے بارے میں دیا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی اسیسمنٹ کس حد تک درست ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جب ان ملکوں کے درمیان جنگ تو صرف ایک جگہ پہ ہے یوکرین میں، لیکن چونکہ نیٹو پورا ایک سائڈ پہ انوالوڈ ہے یوکرین کی سائڈ پہ، اور بات چیت شروع ہو گئی ہے نیوکلیر ویپنز کے استعمال کی، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی کسی نے اسیسمنٹ میں غلطی کی کسی بھی سائٹ نے، تو یہ عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ایک دفعہ کسی نے بھی چھوٹا یا بڑا نیوکلیر ویپن استعمال کر لیا تو اس کے بعد پھر فری فار آل ہوگا۔ یہ جنگ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا کے لیے تباہی کا پیش خیمہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔